اس سلسلہ اور لڑی کو کہتے ہیں جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہوتی ہے۔ ضبط کے معنی قوت اور متعدی کے ہیں، گویا نظم و ضبط سے مراد کسی بھی کام کو سر انجامی تک پہنچانا، اسے ٹھیک طریقے سے اپنے مقام تک پہنچانا، اس کام کو ٹھیک طریقے سے کر لینا، وہی نظم و ضبط ہے، اور اسے انگریزی میں ڈسپلن کہا جاتا ہے۔ جس ادارے میں نظم و ضبط نہ ہو، اشتراک عمل نہ ہو، سوچ و فکر میں ہم آہنگی نہ ہو، باقاعدگی نہ ہو، اطاعت احتساب نہ ہو، اور ادارے کے تمام اجزاء باہم مربوط و مضبوط نہ ہو، ایسا ادارہ یا جماعت کامیاب نہیں ہوتی۔ کام کرنے والے چاہے 10 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، اگر ڈسپلن نہیں ہے تو کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہجوم سے تقریب ہو سکتی ہے لیکن مثبت اور نتیجہ خیز کام نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو نہیں اپناتے، ان کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، صلاحیتوں کے باوجود وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلامی نظام حیات کا ہر گوشہ اپنے اندر نظم و ضبط رکھتا ہے۔ نماز کے ذریعے نظم و ضبط کی تربیت، روزے کے ذریعے ضبط نفس کی تربیت، اور نماز ڈسپلن کے بغیر پڑھی گئی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کی نمازوں میں نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہ ہو بندہ کیا کام کر رہا ہے تو اس کا فائدہ کیا؟ اور میرے بھائیوں، ماشاءاللہ عمران بھائی بیان کر رہے تھے صحابہ، ان کی تو اتنی شانیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر انہیں بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں تھے تو اللہ نے انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرما دی۔ اور میرے بھائیوں، جب احد کے اندر انہوں نے نظم و ضبط کو چھوڑا تھا تو اللہ نے انہیں بھی ناکام کر دیا تھا۔ احد کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب نظم و ضبط تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں ما داوم علیہ صاحبہ، جو لوگ مستقل مزاج ہوں۔ آپ دیکھیے حج کی اپنی مثال، نظم و ضبط کی مثال اپنی آپ ہے۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل، ان کی اطاعت، ان کی قربانی، ان کی وفاداری اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ان کی اداؤں کو دہرانا مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہر سال ہجوم لگتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، میرے بھائیوں یہ ایسے نہیں لگتے، یہ بے ہنگم ہجوم نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک ایسا منفرد اور با مقصد لشکر ہے جو فقط اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، اپنے دیس، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے آگے آ کر جھکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنائیں، اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، ہم کیا چیز ہیں ان کے آگے؟ وہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے ایرانی شہنشاہ اور رومن امپائر کی حکومتوں کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ بڑے پیسے والے تھے، بڑے مال والے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، کون تھے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، فاقوں سے ان کے پیٹ چمٹے ہوئے ہوتے، کھجوروں کی شاخوں کی چپلیاں پہنتے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ اپنی قیادت اور سیادت منوا چکے ہیں۔ کیسے منوا چکے ہیں میرے بھائیوں؟ ڈسپلن، نظم و ضبط۔ اور جامعہ البانیہ کے نوجوانوں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تم اس نظم و ضبط کو چھوڑ کے بیٹھے ہو؟ اور آج ہم نے یہ نظم و ضبط چھوڑا، یہ دین کا نظم و ضبط چھوڑا تو آج ہم خود ہی دست و گریبان ہیں۔ اور کبھی ہم زلزلوں سے ڈرا نہیں کرتے تھے، اور زلزلوں سے ڈرنے والوں کبھی تم خود زلزلہ تھے، اور اندھیروں سے بھاگنے والوں تمہارا وجود کبھی اجالا تھا۔ اور کبھی تم نے غور کیا کہ یہ اصحاب رسول کہاں سے تیار ہوئے تھے؟ یہ کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ کس یونیورسٹی کے فارغ شدہ تھے؟ یہ سب اصحاب صفا کے طالب علم تھے، یہ سب ڈسپلن کے پابند کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے، اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی قسم کی کامیابی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نظم و ضبط سے کوئی کام کرتے ہو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ادارے میں، گھر میں، جہاں بھی ہم ہوں، ہم نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اپنے تمام کام کو سر انجام دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔